السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ وقال تعالی ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ معزز حاضرین، تقریباً 2 ہفتے پہلے اسی مسجد الفلاح ویلور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے قصے قرآن میں کیوں بیان کرتا ہے، اس سے ہمیں عبرت کیسے لینا چاہیے، اور حضرت موسیٰ کا بچپن کیسے گزرا، فرعون کے محل میں کیسے پلے بڑھے، وہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی۔ آج کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور شادی، ان مراحل کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا ذکر اللہ نے جو قرآن میں کیا ہے اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے، انشاءاللہ وہی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے اس کی آیت نمبر 14 میں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ دیکھیے ترجمہ ایسے ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اور اسی طرح ہم اچھے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مراحل میں نوجوانی کے مرحلے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ نوجوانی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے، بڑا طاقتور مرحلہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ایک جگہ فرماتا ہے، پیدا ہوتا ہے انسان کمزور، بیچ میں زندگی میں طاقت آتی ہے، پھر انسان کمزور ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ 2 کمزوریوں کے درمیان ایک طاقت کا مرحلہ، یہ مرحلہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین جوانی میں نبیوں کو نبوت دی۔ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عین جوانی میں دی۔ اللہ یہ کر کے بتاتا ہے، اے نوجوانوں، اگر تم نبیوں کے راستوں پر چلو گے تو ماشاءاللہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ ہدایت کے روشن ستارے انبیاء علیہم السلام، ان کے نقشے پر چلو، نقش قدم پر چلو، تمہاری زندگی ماشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اصل مصر میں تھے۔ غور سے سنیے بات، یہ موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ مصر میں تھے۔ مصر میں تھے تو اصل میں وہاں ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ نہیں کرتے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، الانبیاء معصومون من الکبائر دون الصغائر۔ یہ غور سنیے بات، یہ ہے انبیاء علیہم السلام گناہ صغیرہ کبھی کرتے ہیں مگر کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو مارا تھا نا، وہ اصل میں مارنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، ایسے ہی گھسا مارا وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ آدمی مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
वस्सलाम जो है फ़ौरन कहने लगे इन्नहु मिन अमल शैतान, ऐसा अल्फाज आते हैं यहाँ के, हादा मिन अमल शैतान, ये शैतान का अमल है। ऐ अल्लाह वो बड़ा खुला गुमराह करने वाला दुश्मन है। अपने गुनाह का जब एहसास हुआ तो कहने लगे रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लह, ऐ अल्लाह मैंने उसको मार के अपने नफ्स पर जुल्म किया है तो मुझे माफ़ कर। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा को माफ़ कर दिया, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आदमी जहाँ कोई बड़ा काम कर देता है तो छुप जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र में थे मारे तो एक आदमी आकर बोला यहाँ से निकल जाओ, इसलिए कि यहाँ गए तुमको मार देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम क्या किए, मिस्र से निकल कर मदियन गए। मदियन वो इलाक़ा कौन सा, मदियन वो इलाक़ा है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। याद रखिए मदियन कौन सा इलाक़ा है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा था। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान निकलते हैं, शादी भी नहीं हुई है। पहुँचते हैं तो अल्लाह तज़किरा फरमाता है वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियन, जैसे ही वो मदियन की तरफ पहुँचे, क्या देखो अल्लाह से उम्मीद देखो, ये ऐसे रास्ते में निकल रहे हैं इनके पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं आसा रब्बी अन यहदियानी सवा सबील, मेरे रब से पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। जैसे बोलते इन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल से आसान है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही वो मदियन के कुएँ के पास पहुँचे तो वहाँ हालत क्या है, अल्लाह फरमाता है वलम्मा वरद माअ मदियन, जब मदियन के पानी के पास पहुँचे वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून, वहाँ देखा कि लोग जो है पानी भर रहे हैं, जैसे नल के पास भरते पानी भर रहे हैं। वहाँ क्या हुआ, वजद मिन दूनिहिम इम्रातैन तज़ूदान, अल्लाह फरमाता है मूसा ने उन लोगों में से एक दो औरतों को पाया जो हटकर खड़े हुए थे कुएँ से, उन दोनों से बात कर रहे हैं। अभी होता क्या, यहाँ एक नुक्ता देखिए, बड़ी अहम चीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछे तुम्हारा क्या काम है, तुमको किस मदद की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, सामने वाला पूछे तक मदद नहीं करते। ये नबियों की शान कैसी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम वो लड़कियों को देखकर सामने जाकर पूछे तुमने क्या ज़रूरत है। यही हमारे अंदर मिजाज पैदा करने की ज़रूरत है। अपने सामने किसी आदमी को देखे उन्हें बोलने का इंतज़ार नहीं करना, अपने उनको पूछना तुम्हारी ज़रूरत क्या है। तो पूछे तो क्या बोल रहे हैं, ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रिया व अबूना शेखुन कबीर, यहाँ हम आए हैं वो कुएं के ऊपर जो ढक्कन है ना, चट्टान है, चट्टान से बंद कर दिया गया था। जो टैंक बना का तो ऊपर करते वैसा वो चट्टान थी, उसके ऊपर हटाना नहीं हो रहा था। और इस वाक़े से मालूम होता है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर बड़े ताकतवर होते हैं। वो चट्टान को आकर कई लोग हटाते थे। माशाअल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत ऐसी दी थी कि वो कई लोगों का काम अकेले कर लेते थे। ढक्कन हटाया, उसके बाद क्या हुआ, वो लड़कियां बोलती हैं हमारे अब्बा बुढ़े हैं इसलिए उनको पानी लाने नहीं हो रहा, इसलिए हम आए हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सैराब किया। अच्छा, नेक काम करने के बाद वो नेक काम कबूल होना बल्कि अल्लाह से दुआ करना। आज के दर्स की सबसे अहम बात देखिए, हमारा कुछ काम ऐसे होना जिसका इल्म मुझे और मेरा कुछ होना, अपनी बीवी को भी नहीं बोलना, बच्चों को भी नहीं बोलना, दोस्तों को भी नहीं बोलना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों लड़कियों को पानी पिला करके क्या करते हैं, देखो सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, वो साए में जाते हैं। उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह मैं तेरे रहमत का मोहताज हूँ। अगर मोटे अंदाज में कहूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे भलाई का भिखारी हूँ। अल्लाह अकबर, मूसा का तवाज़ो देखो, उलुल अज़म पैगम्बर होने के बावजूद कहते हैं ऐ अल्लाह मैं तेरे रब का भिखारी हूँ, अगर तेरा रहम फ़ज़ल ना हो तो मैं दुनिया में जी नहीं सकता। उसके बाद होता क्या है, देखो, और दुआ कर लगे ना, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत का सीधा रास्ता दिखा। वो पानी पिलाना था, माशाअल्लाह वही ससुराल बन गया। पानी पिलाए वही ससुराल बन गया। वो लड़की थोड़ी देर बाद आती है, कैसे आती है, चलकर, कुरान तज़किरा करता है हया से आती है और आकर कैसे बात करती है, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं, तुम्हें पानी पिलाना, उसकी उजरत देना चाहते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं फ्री काम कराते हैं। ख़ास तौर पर उलमा के बारे में आप देखो, खुतबा देने गए कुछ काम करे, लोग जज़ाकल्लाह भी नहीं बोलते। कितने ऐसे मसाजिद हैं जहाँ उलमा की क़दर ही नहीं है। देखो माशाअल्लाह नबियों की क़दर कैसी है। ये
گئے تو بچی آ کر بولتی ہے، وہ چھوٹی بہن تھی، وہ آگے ذکر کریں گے ہم، میرے ابا تم نہ بلا رہے ہیں اس لیے کہ تم نے ہمیں پانی پیا، وہ عوض دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر وہ لڑکی کے باپ پورا قصہ سنائے، انہوں بولے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کتنی خوشی ہوئی ہوگی، انہوں بولے میرا رب میں راستہ دکھائے گا، ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کو بھیجا وہاں۔ اس کے بعد کیا بولے، انشاءاللہ تم ظالم قوم سے نجات پا جاؤ گے۔ اس کے بعد دیکھو کیا بولتی ہیں، اس میں سے ایک لڑکی بولتی ہے، ابا جان یہ اتنا اچھا ماشاءاللہ نوکر ہے، یہ اتنا اچھا نوکر ہم نہ ملتا نہیں، ان کو کیا کر لیں گے، اجرت پہ رکھ لیں گے۔ تو اجرت پر رکھنے والا کیسا ہے، جس کو آپ اجرت پہ رکھ رہے ہیں اس کے اندر دو صفتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ طاقتور بھی ہے، ساتھ میں امانت دار بھی ہے۔ یہ بیٹی باپ سے بولتے ہی باپ کیا بول رہے ہیں معلوم، اے موسیٰ میں میری دو بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا فٹ فٹ ہوگا، جیسے بولتے ہیں جھٹ منگنی پٹ بیا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، منگنی ہوگا 2 سال بعد شادی کرتے ہیں، وہ اتنے بیچ میں شیطان کا الگ رشتے کو توڑ چھوڑتا ہے۔ میری اپنی شادی بتاتا ہوں، صرف 5 دن میں، جمعہ کے دن خطبہ سننے کے لیے میرے سسرال سے گھر آئے تھے، بنگلور کا واقعہ میرے یہ، تو خطبہ سننے کے لیے شب برات سے متعلق میرا خطبہ تھا، بدعت ہے بلکہ، میرے کچھ ساڑو تھے، میرے سسر بھی نہیں آئے خطبہ سنے کے بعد دیکھیے کیسا ہوتا ہے، میری منگنی کیسے سناتا ہوں آپ کو۔ بس میرے والد، میرے بڑے بھائی اور میرے 2 ساڑو، عورت بھی نہیں، میرے ساتھ کوئی بہن بھی نہیں، میرے والدہ تو انتقال ہو چکا تھا اس وقت۔ گئے اس کے بعد انگوٹھی پہنائے، بولے ایک جھلک دیکھ لو، میرے والد کا جو فیصلہ تھا اس سے راضی ہو گیا۔ وہاں بیٹھ کر میرے والد صاحب نے میرے سسر سے کہا، دیکھو ہم شادی بہت جلد رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں بولے 2 مہینے کا وقت دو۔ تو اس وقت میرے والد نے کہا، دیکھو شادی جتنی آسان اور جلدی کرتے اتنی برکت والی ہوتی۔ تو الحمدللہ میرے 9 سالیاں ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے والد نے ان سے کہا کہ جمعہ کے دن جب بات ہو گئی ہے تو چاشمبے کو نکاح، 15 اگست، وہ تاریخ مجھے یاد ہے، 15 اگست چاشمبے کا دن تھا، اس دن شادی طے ہو گئی۔ تو میرے سسر بولے اتنا جلدی میں اپنے کسی بیٹے کی شادی نہیں کریا میں۔ ماشاءاللہ دیکھو 15 اگست کی شادی ہوئی، چاشمبے کا دن، جمعہ کے دن ولیمہ۔ اب ماشاءاللہ میں اس کا اثر دیکھتا ہوں، آسانی سے دیندار رشتے سے والدین کے ماشاءاللہ وہ ترجیح جو ہوتی نا، والدین جو سوچتے، اب بچوں کے بارے میں روز زمین پر والدین ذرا کوئی اچھا سمجھتا نہیں ہے، لہذا ان کا جو فیصلہ تھا اتنا بہت اچھا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو زندگی ماشاءاللہ نظر بد سے بجائے اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی بہت آسان سے گزر رہی ہے، دین کا بھی کام کر رہے ہیں، دنیا آخرت ہر طرح کی عزت ہے۔ بولنا کیا چاہتے ہیں، وہاں بولنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا شادی کرے تو مہر کیا؟ مہر یہ ہے 8 سال تک تمہیں میرے گھر میں کام والا بن کر رہنا۔ اللہ اکبر، اولو العزم پیغمبر دیکھو کتنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں بولے 8 سال نہیں 10 سال کام کر دو۔ موسیٰ کے اخلاق دیکھ کیسے ہیں، سسرال کیسے ملا، داماد بھی کیسے ملا، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10 سال تک کروں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نیک آدمی کو جو ہے توجہ دلاتے، جیسے شادی کر لگاتے نا، ہم بولتے تمہارے بیٹی کو اچھا دیکھ لیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بولتے اے میرے سسر انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ تو بہرحال یہ قصہ یہاں آیا، تو اس قصے میں ہم آپ کو اہم چیزیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، اس قصے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اگر اجنبی لڑکیوں سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے تو گفتگو کر سکتا ہے۔ کیسے؟ مثلا ان کو ٹکٹ لینا ہے یا کسی کے پاس چینج نہیں ہے، گوگل پے فون پے کام نہیں کر رہا ہے، بات کر سکتے، لیکن بات کرنے کا طریقہ کیا؟ بولڈ انداز سے بات کرنا، سریلی آواز میں، نرم آواز میں بات کرے تو سامنے والے کے دل میں نعوذ باللہ عشق کا فتنہ پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کی بیویو، جب تمہیں جو ہے اجنبی مرد سے بات کرنا ہے بولڈ انداز سے بات کرو۔ اگر شوہر کے نمبر پر کسی کا فون آیا، بیوی اٹینڈ کر رہی ہے، سریلی آواز میں بات نہیں کرنا، بولڈ انداز میں بات کرنا چاہیے تاکہ اس کے بارے میں کوئی چیز نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی یہاں معلوم ہوتی ہے، باپ بوڑھا ہے۔ اب اس آیت سے کچھ لوگ ایسا بول سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں، وہ لڑکیاں باہر نکلیں، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں عورتیں بغیر سبب کے باہر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی گھر میں ہے، بہن کھوتی میں لینے جا رہی ہے، بھائی گھر میں ہے، بہن جو ہے وہ چیز لینے جا رہی ہے، ریچارج کرنے جا رہی ہے، سب جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بہنوں کی حفاظت کریں۔ اب یہ کیوں نکلی 2 لڑکیاں غیر شادی شدہ تھیں دونوں ہی، ایک بڑی بہن 2 چھوٹی بہن، 2 نکلے۔
تو اس موقع پر اپنی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ علماء نے اس کو رکھ کر کہا اگر باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، اس وقت میں نوجوان لڑکی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، پردے میں سے جائے۔ اور جب آئی وہ کیسے تھیں؟ حیا سے چل کر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نسائی کی تشریح میں کہتے ہیں وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کیا کہتے ہیں؟ جب وہ آئی تو اس نے اپنے سر کے تالوں سے لے کر جو ہے پیر کے تلووں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا تھا، نقاب پہن کر رکھا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پردے کی پابندی ہماری شریعت میں نہیں، اس سے پہلے شریعت میں بھی موجود تھی۔ ایک دلیل یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ سورہ نمل میں وہ جہاں بلقیس کا واقعہ ہے نا، جیسے ہی پانی کا آتا تو اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا دیا، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اپنے پنڈلی سے اس نے اپنے کپڑے کو ہٹایا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پردے کی پابند تھی، اس نے بھی اپنے کپڑے کو چھپا کر رکھا تھا۔ جب نیچے پانی آیا تو ہماری عورتیں جیسے اپنے کپڑے کو اٹھا دی ویسے اس نے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا تھا۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ عورت اگر باہر جائے تو حیا کے ساتھ جائے، پردے کا اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بہنوں کو گھر میں رکھے، گھر کی ساری ضرورتیں مردوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہاں ایک بات ہے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین، وہاں جا کر وہ شادی ہوئی۔ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ کون تھے مطلب وہ جس سے شادی ہوئی، یعنی موسیٰ کے سسر کون تھے؟ موسیٰ کے بیوی کا نام بھی کیا تھا نہیں معلوم۔ ہمارے پاس نکاح ہوتا ہے اسے بولتے اللہم الف بینہما کما الفت بین موسیٰ و صفورا۔ وہ دعا کہاں سے آئی نہیں معلوم، لوگ بولتے ہیں موسیٰ اور صفورا بعض روایتوں میں نام آیا ہو، اسرائیلی روایتیں، صحیح روایتوں میں نام نہیں ہے۔ یہ وجہ رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بتاتا ہے عبرت دیتا ہے، مگر نام ذکر نہیں کرتا۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم بتائے تھے آپ کو مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے قرآن میں۔ تو موسیٰ کے بیوی کا نام کیا تھا؟ اس کے پیچھے پڑھنے کی ذکر ضرورت نہیں ہے۔ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو مبہم رکھا اس کو مبہم رکھنا چاہیے۔ اگر موسیٰ کی بیوی کا نام معلوم کرے تو کیا فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو چھوڑ دو۔ بلکہ ہماری عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے موسیٰ کی بیوی نے موسیٰ کا جیسے ساتھ دیا ویسے ہر بیوی کو اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، یہ اصل میں عبرت ہے۔ اچھا، جس لڑکی سے شادی کرے وہ لڑکی کا باپ کون تھا؟ ہمارے پاس مشہور ہے، یہاں 3 قول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ ان کی تفسیر ہے تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، یہ تفسیر کا نام، اس میں لکھتے ہیں وہ 2 عورتوں کا باپ تھا، وہ نام نہیں ہے۔ کون تھا؟ 2 لڑکیوں کا باپ یا 2 عورتوں کا باپ۔ یہ تفسیر مجھے سب سے اچھی لگی۔ وہ نام کون ہے؟ نام ضرورت نہیں ہے، بس نیک آدمی تھا بس۔ دوسرا قول یہ آتا ہے، نام ذکر کیا ہے بعض علماء نے، وہ حسن بصری اور مالک ابن انس رحمہ اللہ اور صلاح الدین یوسف، ہمارے پاس جو احسن البیان تفسیر ہے نا اردو، اس تفسیر میں وہ حاشیے میں لکھا ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے، مشہور یہی ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ 2 قول ہو گئے، پہلا وہ 2 عورتوں کا باپ تھا، دوسرا یہ ہے حسن بصری اور مالک ابن انس کا کہ وہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام تھے۔ تیسرا قول سب سے اچھا، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الرجل الصالح هو ابن عم نبی اللہ شعیب او ابن اخیہ او انہ رجل صالح من قومه۔ بڑی اچھی بات ہے، ذرا نوٹ کر کے رکھیے یہاں پہ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا؟ حضرت موسیٰ کون کو تو شعیب کی داماد، بلکہ ہمیں آسانی سے بولتے ہیں، لیکن علمی بات یاد رکھیے کیا کہتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ جس نیک آدمی کے بیٹی سے حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے، اور سنیے کون ہیں یہ؟ شعیب علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے یا ان کے بھتیجے، ایسے ذکر کیا۔ یا نہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے ان کا تعلق تھا، بس ایسے بول سکتے وہ نیک آدمی تھے، یا تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی یا حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ گھر کو گئے تو 2 میں سے ایک سے شادی کرا تم بولے تھے، وہ کون؟ وہ بڑی یا چھوٹی؟ ابن عاشور رحمہ اللہ التحریر و تنویر میں کہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 بھانا میں سے چھوٹی کو چنے تھے۔ بڑی کو کیوں چھوڑے؟ چھوٹی کو چننے کا مطلب یہ ہے انہیں چل کر جو آئی وہ دیکھے موسیٰ علیہ السلام حیا سے آئی، اور اپنے باپ سے بات کرنے کا طریقہ سب دیکھ رہے ہیں،
بیٹی کے اندر باپ سے بات کرنے کا طریقہ، چلنے میں حیا، یہ سب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بولے باپ سے اتنا اچھے انداز سے بات کر رہی ہیں، اس کے چلنے میں حیا ہے، بات کرنے میں حیا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کو چنا، ماشاءاللہ شادی ہو گئی۔ لہٰذا اس واقعے میں آپ یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد نہیں تھے، بلکہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے ایک نیک آدمی یا ان کے چاچا کے بیٹے یا اسی طریقے سے ان کے جو ہے بھتیجے کے جو ہے داماد تھے۔ اس واقعے سے اور ایک بات بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ نکاح نبیوں کی سنت ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، وہ خطبہ نکاح پڑھتے نا، اس میں بولتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کس کی سنت ہے؟ میری سنت میں، اور جو آدمی میرے راستے سے اعراض کرے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح یہ انسانی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے بیوی بچے بنائے۔ سورہ رعد میں اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا تھا ان کے لیے ہم نے بیوی بچے بنائے۔ کس کس کی بیویاں تھیں؟ قرآن میں حضرت نوح کی بیوی کا ذکر ہے، قرآن میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر ہے، قرآن میں حضرت ابراہیم کی دونوں بیویوں کا ذکر ہے، ہاجر کا ذکر اشارے سے حدیث سے ملتا ہے مگر سارہ کا ذکر ہے اس میں، اور اس طریقے سے کس کا ذکر ہے دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام فلاں فلاں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے نکاح نبی کی سنت نہیں بلکہ نبیوں کی سنت ہے، اور یہ نکاح انسانی معاشرے کی ایک ضرورت ہے۔ اور یہ بات بتاؤ آپ، نکاح میں دیر کرنا جائز نہیں، بلکہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر والدین اپنے بچوں کی نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں بغیر سبب کے، اگر بچے بچیاں بگڑ جاتے ہیں تو ان کا وبال والدین پر ہوگا۔ اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، کیا بولے تو بھانا کی شادی ہو جان دے۔ یاد رکھیے بھان کی شادی بھائی کی شادی میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ جب شادی کا وقت ہو جاتا ہے تو کر دینا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے اس پرفتن زمانے میں آپ بالغ ہو گئے، اپنی بیوی کو نان نفقہ دینے کی طاقت رکھتے تو شادی آپ پر واجب ہے۔ اگر شادی آپ نہیں کرے تو کیا کر سکتے ہیں؟ زنا میں پڑ سکتے ہیں، اور زنا کی طرف لے جانے والے راستوں میں نعوذ باللہ انسان پڑ سکتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا یا رسول اللہ، کیا آدمی اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے تو کیا اسے اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی شرمگاہ کا استعمال بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر غیر سے کرے گا تو وہاں کیا اسے سزا ملتی ہے۔ اس کا الٹا یہ ہوا اپنی بیوی سے جمع کرنا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ بھی شریعت کی نظر میں عبادت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کیا دعا سکھائی؟ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ میں اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے جا رہا ہوں، شیطان سے تو نہیں میری حفاظت کر۔ اللہ کے نبی فرماتے بندہ اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے حلال طریقے سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر بچہ دینا چاہتا ہے تو بچہ دیتا، مگر بچے کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک بات بھی آج کے درس میں آپ کو بتاتے ہیں، جیسے آپ کھاتے وقت کھانا کھاتے رہتے بسم اللہ نہیں بولتے تو کیا شیطان کے بیچ میں کھاتا ہے۔ علماء یہ بھی بتاتے ہیں اگر آپ دعا پڑھے بغیر اگر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جنات اور شیاطین بھی آپ کی بیوی سے کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہمیں اس دعا کی پابندی بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر شادی ہو رہی ہے تو شادی سے پہلے شوہر کو بیوی کو ایک دن کلاس لینا پوری، بلکہ ہم نے دیکھا بنگلور وغیرہ میں احناف کی مساجد میں کہ اچھی چیز ہوتی ہے، ایک ایریا میں جتنے لوگوں کی شادی ہوتی ہے پورا سروے کر لیتے، اچھی بات ہے سروے کر لیتے، کون دلہا ہے کون دلہن ہے، وہ پورا سروے کر لے کے ایک دن کا پروگرام صبح سے لے کر شام تک، شوہر کا مقام کیا، بیوی کا مقام کیا، دونوں کے حقوق کیا، طلاق کیا، خلا کیا، کیسے کرنا، ماشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک دونوں کو ٹریننگ دیتے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے پاس ویسا نہیں ہے، نہ تو دعا سکھاتے نہ زندگی سکھاتے، اور کہاں ہیں مائیں جو اپنے بچیوں کو بتائیں کہ شوہر کی عظمت کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے۔ تو معزز حاضرین، یہ نکاح نبیوں کی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی۔ آپ کے پاس 3 صحابہ آئے، ایک صحابی بولے میں شادی کرتا نہیں، اور ایک بولے میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں، ایک صحابی بولے میں رات بھر قیام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کیا بولے تمہیں شادی نہیں کرتا؟
ایک بولے میں رات بھر تہجد پڑھتا ہوں، اور ایک بولے میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین کو جو تم نے سمجھا ہے غلط ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ شادی بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور میں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، سب کرتا ہوں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا میرے راستے جو ہٹے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اس واقعے سے اور ایک بات بھی یہ معلوم ہوتی ہے، نوجوانی کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کی خاص تربیت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نوجوانی کی حفاظت فرمائی۔ جب وہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل کہہ کر دعا کر گئے، ماشاءاللہ اچھا سسرال ان کو ملا۔ تو اس طریقے سے ہم سب کو نوجوانی کی حفاظت کرنا چاہیے۔ قرآن میں کن نوجوانوں کا ذکر ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہی بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل و اسحاق کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی مکے میں 40 سال کی گزری، اللہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ فرماتا ہے سورہ یونس میں، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو اس طریقے سے آج کے نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نوجوانی میں کیسے تھے، کیسے انہوں نے اپنی نوجوانی کی حفاظت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اس سے اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ نیک عمل کرنے کے بعد اس نیک عمل کا وسیلہ لینا۔ آج ہمارے پاس دیکھتے ہیں وسیلہ کس کا لینا؟ وسیلہ لینا بولا تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، ایک دوسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کا، دو تیسرا یہ ہے نیک عمل کا، تین ہو گئے۔ چوتھا یہ ہے آپ کسی نیک آدمی سے دعا کرا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں حضرت عباس کو لا کے بارش کے لیے دعا کراتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں وسیلے بتایا گیا کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ۔ دیکھو اس سے پہلے بھی کچھ جو درس میں ہم نے بتایا تھا آپ کے سامنے، وہ کیا تھی بات؟ وہ غار میں چلے گئے، غار کے منہ کو بند کر دیا تھا بارش نے، ہوا نے۔ اس موقع پر ہر ایک آدمی نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا تو ماشاءاللہ چڑھن ہٹ گئی۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کو پانی پلا کر کے سائے میں آ کر دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیری خیر کا محتاج ہوں۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کچھ کام ایسے ہونا چاہیے، عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں خبایا۔ خبایا کا مطلب چھپی ہوئی چیزیں، جسے میں نے بتایا تھا ہمارا کام ایسا ہونا وہ میرے اور رب کے درمیان راز ہونا۔ آپ کو بتاتا ہوں علی ابن حسین شاید سے کچھ نام آتا ہے، وہ کیا کرتے تھے مدینے میں ہر گھر کے دروازے پر رات میں راشن کے بیگ رکھتے تھے۔ کون آ کر رکھا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایک دن انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا تو مدینے والے بولے کیا بھئی ہمارے گھر کے دروازے پر ایک آدمی راشن لا کر رکھتا تھا نا، نہیں ہے نا؟ بعد ان کو نہلانے گیا تو جیسے ہی پیٹھ کھولی گئی تو لال نشان ہے یہاں پیچھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے یہ؟ ان کی بیوی کو بلایا گیا، یہ کیا تمہارے شوہر کے پیٹھ پر نشان ہے؟ دیکھیں پینٹ ہے یہ، تمہارے شوہر کے پیٹھ پر کیا نشان ہے؟ تو کیا بولتے ہیں دیکھو نیکی کرتے تھے، کسی ہی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کون لا کے مدینے کے ہر گھر کی دہلیز پر راشن لگتا کون نہیں معلوم تھا۔ بیوی بولتی ہے ماشاءاللہ میرے شوہر ایسے تھے جو رات میں راشن کے موٹے اٹھاتے تھے پیٹھ پر، اس کی نشانی ہے یہ، وہ جا کے رکھتے تھے۔ ان کے انتقال کی وجہ سے کئی سو لوگ راشن سے محروم ہو گئے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں ایسے نیک کام کرنا چاہیے جس کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی ہونا چاہیے۔ بس ہم کیا کرتے ہیں آج کا زمانہ کیسے ہے، نیک کام تو فوٹو پڑو پہلے فیس بک اپلوڈ کرتے ہیں، غلط ہے یہ۔ اخلاص پیدا کرو اپنے عمل میں۔ اور اخلاص کی مثال کیسے معلوم؟ ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیسا بولے تو کوئی آدمی اپنے جیب میں عطر یا مشرق کے نہیں بولتا میرے پاس عطر ہے، بلکہ خود بخود خوشبو دیتا ہے۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے اپنے عمل میں، اسے بولنے کی ضرورت نہیں کہ میرے عمل کی طرف دیکھو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود دیکھتا ہے۔ ابن القیم جگہ لکھتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین والوں پر چھپ کر رہتے ہیں، مگر ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں میں کرتا رہتا ہے۔ لوگ ہمارے عمل کو اچھی نگاہ سے دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کی فکر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اگر عمل قبول کر لیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس واقعے میں اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اجنبی لڑکیوں سے ضرورت کے وقت بات کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے، کیا ہے؟ اگر آپ کا انگیجمنٹ ہو گیا، منگنی ہو گئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ لڑکی کا نام لے کر شادی سے پہلے چیٹنگ کرتے ہیں،
غلط ہے، حرام ہے۔ علماء بتاتے ہیں جس سے آپ کی منگنی ہو جائے وہ ابھی آپ کی بیوی نہیں بنی، وہ آپ کے لیے اجنبی ہے۔ کب تک؟ شادی ہونے تک۔ اس کا نام، اس کا مطلب اس کا نمبر لے لینا، چیٹنگ کرنا، اسے جوڑے دلانا، جا کے جو ہے وہ پارکوں میں بیٹھنا، مطلب کیا اس سے بات کرنا، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ بعض جگہوں میں یہ بھی میں نے دیکھا، نام نہیں لیتا شہر کا، بلکہ بعض جگہوں میں ایسا ہے وہ لڑکی کو دیکھنے کی رخصت دی گئی ہے جب شادی کرنے کا ارادہ ہے، لیکن دیکھنا بھی کب؟ محرم کے ہوتے ہوئے۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر دیکھتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، السلام علیکم، خیریت، تمہیں کیا پڑھتے، بی اے پڑھ کو ایم بی اے پڑھ کو، نہیں بات کرنا۔ وہ عورت کیا ہے؟ شرماتی ہے، اور شریعت نے عورت کے حیا کا اتنا خیال رکھا، اگر کہیں رشتہ ہو گیا، طے ہو گیا، انہیں وہ کہ اگر خاموش رہ کر بولتی ہے تو وہ کہ ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس رشتے سے جو ہے راضی ہوں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنھا سماتھا۔ اور ایک بات بھی یہاں دیکھو، اہم بات ہے شادی کے بارے میں، لڑکی والے آگے نہیں بڑھنا کہتے، لڑکے والے آگے بڑھنا کہتے۔ ہمارے معاشرے میں کر ڈل ہی ایسا، لڑکی والے آگے نہیں بڑھنا، لڑکے والے آگے بڑھنا کام ہی نہیں ہے۔ دیکھو وہ نیک آدمی جو تھے اپنے بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں، میرے بیٹیوں میں سے ایک کو شادی کر لو، لہٰذا اگر بیٹی والے آگے بڑھے تو اسے مطلب عیب نہیں سمجھنا، حیا کے خلاف نہیں سمجھنا۔ اگر بولتا ہے میری اچھی بیٹی ہے، پاک دامن ہے، تمہیں شادی کر لیتے کیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا پہل کہیں تبھی ہو سکتی ہے، باپ بھی پہل، لڑکے کے والد بھی پہل کر سکتے، لڑکی کے والد بھی پہل کر سکتے، اور لڑکی کے والد اگر پہل کرے تو یہ نہیں بولنا بے حیا ہے، کہاں بے حیا ہے، بلکہ اپنے بیٹے کو پاک دامن بنانے کے لیے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہا تو کیوں اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس درس کی ایک اہم بات یہ ہے، کیا ہے، نیک بیوی کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی بیوی، مگر بیوی، نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع المرأة الصالحہ۔ آپ نے کہا دنیا سارے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس میں سب سے اچھی نیک عورت ہے۔ اب دیکھو دنیا میں اچھے اچھے دیندار اور علماء کو، بڑے بڑے لوگوں کو بیوی اچھے نہیں ملنے کی وجہ سے سکون غارت ہو گیا۔ یہ بات شاید اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے درس میں کہی تھی، اچھا عالم دین ہے، اچھا درد دیتا ہے، دین کے لیے وقت دیتا ہے، مگر سر پھری بیوی ملنے کی وجہ سے پورا علم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایسے واقعات ہیں، بڑی داڑھی ہے، شوہر بیوی بولتی ہے تو بڈھے کی طرح دکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کی بات مان کے داڑھی ٹرم کرنا شروع کر لیتا، بس وہ داڑھی کو ٹرم کرنا شروع کرے تو اب تک ٹرم کر لے کچھ، استغفر اللہ۔ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے مخلوق کی بات سننا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اس طریقے سے نیک بیوی کی صفات کیا ہوتی ہے نوٹ کیجیے آپ کو۔ نیک بیوی دنیا کا سب سے بڑا جو ہے سرمایہ ہے، بلکہ آپ نے بعض روایتوں میں فرمایا یہ نیک بیوی سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی، سونا بھی کچھ بھی نہیں، چاندی بھی کچھ بھی نہیں۔ اگر نیک بیوی مل گئی وہ جنت میں جانے سے پہلے اس کا گھر جنت ہے ماشاءاللہ، یہ بتایا علماء نے۔ وہ کیا ہونا؟ اس کے اندر نیک جذبہ ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھو لڑکیوں میں وہ نیک جذبہ ہے ہی نہیں ہے، بہت کم ملیں گے، 100 میں سے 1، 1000 میں سے 1، لاکھوں میں 1۔ لڑکیوں کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اچھی لڑکی ملنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس طریقے سے وہ نیک ہونا، اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہونا سب سے پہلا۔ دوسرا، وہ نیک بیوی کی صفات میں ایک صفت یہ ہے اس کے اندر اللہ کی بات ماننے کا جذبہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی ہونا۔ 2 3 ہو گئے، 4۔ اس طریقے سے نیک بیوی کی صفت یہ ہے کہ وہ نمازی ہونا، روزہ رکھنے والی ہونا، اپنے شوہر کی عظمت کا جو ہے اعتراف کرنے والی ہونا، اپنی بیوی اپنے شوہر کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہونا، اپنی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیا تم کو نیک عورت نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ کہنے لگے نیک عورت وہ ہوتی ہے جب شوہر اس کو دیکھتا ہے تو مسکرا جاتی ہے ماشاءاللہ۔ ایسے کہاں ہیں لوگ آج کل تو ایسا ہے شوہر دیکھا تو بیوی صورت پھرا لیتی، یہ حال ایسا ہے آج، دیکھے تو خوش ہو جانا، ایسے انداز سے استقبال کرنا، دن کا تھکا ماندہ انسان بھی آئے تو مسکراہٹ پر ماشاءاللہ اس کی ساری تھکان اتر جائے۔ حقیقت حال یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر پاک دامنی ہونا۔ پاک دامنی کیا مطلب؟ وہ شادی سے پہلے چاچا کے بیٹے سے، پھپھا کے بیٹے سے، ان سے وہ تعلقات رکھتے، مگر شادی کے بعد انہیں کس کی ہو گئی؟ شوہر کی ہو گئی۔ بات کرنے میں، تعلقات رکھنے میں کیا ہونا؟ مکمل طور پر ذرا لمٹ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا شادی سے پہلے وہ چاچا کا بیٹا آتا، اسی کلے کو ہاتھ لگا رہا ہے، اسے
مار رہا ہے، آئس کریم پھینک رہا ہے، وہ سب بے تکلفی شادی سے پہلے وہ، مگر شادی کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہے، غیرت مند شوہر کو کیا ہو جائے، غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے اندر حیا ہونا، بلکہ تو میں بولتا ہوں یہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس عورت کے اندر ایمان ہے اسی کے اندر حیا آتی ہے۔ آج دیکھو ہماری عورتوں میں ایمان نہیں ہے، حیا کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان حیا کا ایک شعبہ ہے، تو یہ عورت کا زیور ہے حیا۔ میں بولتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو عورت نکلس پہن لیتی وہ مومن نہیں، ہمارے معاشرے میں جو عورت وہ چین پہن لیتی وہ نہیں، جس عورت نے حیا کا زیور پہنا وہ عورت اللہ اور اس کے رسول کے پاس سونے چاندی سے زیادہ بھی افضل ہے۔ یہ اصل میں حقیقت ہے۔ اچھا کیسا عورت کے اندر حیا کہاں سے آئے، اس کے کیسے معلوم ہوتا، آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بات کرنے آئی تو اس کے چلنے میں حیا، عورت کیا ہے، چلنے میں حیا، بات کرنے میں حیا۔ آ کر کیا بھی زیادہ بات نہیں کری، کیا بولی، میرے ابا تم نہ بلا رہے ہیں، کیا بولا تو تمہیں پانی پلانا اتنا دینا چاہتے ہیں، زیادہ ہی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو حیا والی عورت زیادہ بات نہیں کرتی ماشاءاللہ۔ مگر کیا ہوتا ہے ہماری عورتیں کیا ہوتی ہیں، وہ دکانوں میں چلے گا تو بے حیا بن کر انکل بھیا یہ وہ سب بول کے قیمت چکانے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا رکھنے والے، آپ کی بیوی عائشہ بھی حیا رکھنے والی۔ آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، اللہ کے نبی کے بازو ابو بکر دفن ہیں۔ ابو بکر کے بازو ایک جگہ تھی وہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، وہ اس میں ہوا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، جاؤ اپنے بیٹے کو بھیجے، عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بھیجے، جاؤ عائشہ کو سلام بولو، اگر وہ ابو بکر کے بازو دفن ہونے کی اجازت دے دیتی ہیں تو میرے لیے بڑا اچھا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت عائشہ نے ایثار و قربانی سے کیسا کام لیا۔ ایک جگہ شوہر بازو باپ کے بازو جو ہے دفن ہونا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ایثار و قربانی کا وہ جذبہ پیش کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جگہ دے دی۔ حضرت عمر بولتے جنازہ جاتے وقت بھی پوچھ لو ایک مرتبہ، ابن عمر جاتے پوچھ لیتے۔ ماشاءاللہ حضرت محمد کے بعد ابو بکر کے بعد عمر دفن ہے، تو کیا کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جب اللہ کے نبی اور ابو بکر تھے چہرہ کھلا رکھ کے جاتی تھیں، مگر حضرت عمر جب دفن ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیا کر کے جاتی، حالانکہ حضرت عمر اندر ہیں، کیا بولتی، حضرت عمر سے حیا آتی ہے مجھے، اللہ اکبر، حضرت عمر سے حیا، حالانکہ خبر میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حیا ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دامادوں کو چنا وہ بھی حیا رکھنے والے، کوئی حیا رکھنے والے، حضرت عثمان کی حیا تو ایسے تھی فرشتے بھی شرما جاتے تھے، اور حضرت عائشہ کی حیا، علی کی حیا دیکھو، جیسا میں نے آپ کے سامنے بتایا، آج حیا عورت میں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، عورت نوز پیس بن لیے تو حیا ہے سمجھ جاتے ہیں، نہیں، ہر نوز پیس بننے والی عورت میں حیا رہنا ضروری نہیں ہے۔ حیا کا رہنا دل میں رہنا، شرم و حیا سب سے پہلے دل میں رہنا، آنکھوں میں حیا رہنا چاہیے۔ کیسا آنکھوں میں حیا، آج دیکھتے ہیں نوز پیس بننے کو فل باتیں کر رہے ہیں لڑکوں سے، وہ حیا نہیں، وہ دل کی حیا سب سے پہلے، آنکھوں میں حیا، چلنے میں حیا، اس کے حرکات و سکنات میں حیا، اس کے بولنے میں بھی مکمل طور پر حیا ہونا چاہیے، اس کے اشارے کنایے میں بھی مکمل طور پر حیا ہونا چاہیے۔ دیکھو وہ لڑکی آ کے زیادہ بات نہیں کری، خالی بولی میرے ابا تم نہ بلا رہے ہیں، بس اس طریقے سے اس کی زبان میں بھی مکمل طور پر حیا ہونا چاہیے۔ اس قصے سے ایک بات یہی معلوم ہوتی ہے، آدمی کو اچھا سسرال ملتا ہے وہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سسرال مل جاتا ہے مگر عزت نہیں ہے، نہ داماد کو عزت ہے نہ بہو کو عزت ہے۔ اچھا سسرال بڑی نعمت ہے، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا سسرال ملا۔ ماشاءاللہ ابو بکر آپ کے سسر، کیا بڑی خوش نصیب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ ابو بکر کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اور حضرت عمر کی خوش نصیبی کیا، حضرت عمر کے بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ 4 خلیفہ میں 2 خلیفہ آپ کے سسر اور 2 خلیفہ آپ کے داماد، چاروں میں سے دیکھو شروع کے 2 آپ کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان و علی یہ دونوں آپ کے داماد ہیں۔ خلفائے اربعہ میں سے ماشاءاللہ چاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ پڑ جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں سسرال والوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے، خالی اپنے دادی گھر کو بلا لے جاتے، سسرال میں نانی گھر سے نفرت دلاتے۔
جا تو تیری اماں گھر کو تو جا، ایسے الفاظ میں بولتے ہیں نہیں، اپنے جو سسرال ہوتا ہے ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مکہ کا موقع ہے، ابو قحافہ دیکھو اور سنیے، ابو بکر کے والد ہیں، ان کے سر میں سفید بال تھے، ڈئی مار کو کالے کر ڈالے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گود میں اٹھا لائے اپنے والد کو، ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا ابو بکر اس بزرگ والد سے ملنے اگر بولتا میں آ جاتا، کیوں اپنے باپ کو اٹھا لا کر تکلیف دے تم؟ اور ماشاءاللہ سسرال میں بھی غلط دیکھے تو اللہ کے نبی اس کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دادا سسر کون؟ ابو بکر کے ابو قحافہ، آپ نے دیکھا کہ ان کا سر کالا ڈائی مار کے کالا کر دیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کالا مت کرو، کالے رنگ کے علاوہ دوسرا رنگ بھی لگا سکتے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نوجوان دکھنے کا ڈائی مارتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ ڈائی مارتے جنت میں جانا تو دن کنار کالے رنگ کا جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو جوان بنا کے کیا کرتے آپ؟ بلکہ سفید بال جالتے، وہ بھی نیکی کیا تھے؟ احادیث میں یہ بھی آتا ہے سفید بال نہیں نکلنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیویاں، وہ کیا کرتے؟ وہ شوہر کی داڑھی میں سفید بال کتنے ہی گن گن کو کاٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا چھوڑو اسے، وہ اللہ کی نیکی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سفید ہوئے ہیں، لہٰذا اسے بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اچھا سسرال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اپنے سسرال والوں سے اچھا تعلق رکھنا بھی چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، علی اور عائشہ رضی اللہ عنہ میں کچھ اختلاف تھا، وہ الگ ہے، لیکن بار بار اس کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ جب جنگ ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ تک پہنچانے میں اور رات میں مہمان نوازی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور ایک بات بھی ہے، یاد رکھو، دیندار رشتہ ہے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سسرال ملا وہ بھی بڑا اچھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن عباس کی روایت ہے، اگر تمہارے پاس اچھے اخلاق کا دینداری کا رشتہ ہے تو شادی کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اگر تم شادی میں تاخیر کرے گے تو ہوگا کیا؟ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم دین کو چھوڑتے ہیں، اخلاق کو چھوڑتے ہیں، صرف ہینڈسم چھکرا ہونا، فلم ایکٹر کے جیسا ہونا، ہیرو نے جیسی لڑکی ہونا، اگر آپ ویسے لائیں گے تو آپ کا گھر سنیما تھیٹر بنے گا۔ حال یہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں دیندار رشتے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ایک بات آپ کو تو یہ بتاتے ہیں، آج کل لوگ علماء کو بھی اپنا داماد نہیں بناتے، بھوکا مرتا کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہاں سے آ گیا یہ؟ علماء کو داماد بناؤ، آپ کے گھر میں دین آئے گا، آپ کی نسل جو چلے گی اس کے اندر دین آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت کو جو شادی کرتے مہر بھی دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی، مہر کتنا دیا؟ 10 سال تک کام کرنا۔ ابھی ہمارے پاس مہر جو دیتے وہ مہر کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق ہے، اس کو لینا نہیں چاہیے۔ بنگلور میں ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ شادی ہوتی ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، اس وقت نکاح پڑھانے والا وہ مہر لا کے سب کے سامنے وہ لڑکی کے باپ کے پاس دیالتا، بیوی تمہارے بیٹی تک پہنچا، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، وہ مہر میں کیا دینا؟ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ دو۔ ہمارے پاس لوگ 780 پچھے آئے جیسا مہر دیتے ہیں، 5780 پچھے، 6000، غلط ہے۔ اور مہر ماشاءاللہ کیا کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مہر کیا بنتا معلوم؟ کسی کا اسلام لانا خود مہر۔ اور ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت جب آئے تو اللہ کی نبی کے پاس ایک عورت کھڑی ہے، بولتی یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے اوپر پیش کرتی ہوں، کیا آپ میرے تو شادی کرنے تیار ہیں؟ ایک عورت پوچھتی ہے۔ اللہ کے نبی بولے میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ وہ عورت بولی یا رسول اللہ آپ نہیں کرے تو آپ کے صحابہ سے میری شادی کرواؤ۔ وہاں ایک آدمی تھے، وہ بہت غریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیکھو کیسے شادی بات ہو رہی ہے، انگیجمنٹ کی دعوت، انہیں دعوت، انہیں دیکھنے آ رہا، انہیں دیکھ رہا، لمبا رکھتا، وہ سب کیا بھی نہیں، گھر کی دہلیز پر شادی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے یار اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے جسم پر وہ کپڑے، بس کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بولے جاؤ ذرا کیا ہے نکال کر لاؤ۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آیا انہوں گھر کو گئے، لوہے کا کٹورا لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ شادی کرائی۔ بعض روایتوں میں یہ آتا آپ نے مجھ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بولنے کہ یا رسول اللہ جسم پر کپڑے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ایسی غربت کا عالم تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مہر میں کیا دیتے؟ تو بولے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی بولتے ہیں ان سے تم نے قرآن یاد ہے؟ ہاں قرآن یاد ہے۔ آپ نے فرمایا زوجتکہ بما معک من القرآن، تمہیں جو قرآن یاد ہے وہی مہر ہے۔
اپنی بیوی کو قرآن کی یہ صورتیں سکھا دو، یہ خود مہر ہے۔ اللہ اکبر! کیا قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مہر اچھی بن سکتا ہے؟ اتنی بڑی چیز ہے، لہذا مہر دینا چاہیے۔ اور مہر دو طرح کا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مہر جلد دیا لیتے، ایک مہر بعد میں دیتے، دو حالتیں ہو گئی۔ تیسرا ایسا بھی ہوتا آدھا دے کو آدھا بعد میں دیتے، سب جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی فاطمہ سے ہوئی، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ میرے پاس حتمیہ نامی زرہ ہے۔ تو حضرت علی آدھا مہر فاطمہ کو دے، آدھا بعد میں دیا۔ لیکن ہمارے پاس جو ہوتا وہ کیا ہے؟ مہر نہیں دیتے، پوری زندگی اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتے، مرنے سے بولے بولتے معاف کرل معاف کرل معاف کرل۔ بلکہ علماء تو بولتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا، پوری زندگی گزار دے لیا، وہ زانی کے حکم میں آتا ہے۔ نعوذ باللہ! تو مہر یہ کوئی معمولی نہیں ہے، مہر اس کا حق ہے، مہر نہیں کھانا چاہیے۔ اگر انہیں خود شوہر کی مالیت اچھی نہیں ہے، دیکھ کر انہیں آگے بڑھ کے دیتی ہے تو قبول کر لینا، ورنہ اس کے ایسا ہوتا ہمارے گھروں میں، شوہر کماتا نہیں، کام چور، مالیت اچھی نہیں، اس کا لے جا کے مال بینک میں رکھ ڈل کو وڈی لے کو، اسے بھی گناہ میں ڈال رہا، انہیں بھی گناہ میں پڑ رہا ہے۔ نعوذ باللہ! ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، سسرال والوں سے ہمیں مکمل طور پر اچھا تعاون کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، ایک اچھی بات ہے، ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے ایک مالدار گھرانے سے، وہ مالدار گھرانے والے کیا کرتے ہیں؟ داماد کو کیا بھی نہیں بول کو 5 لاکھ روپے دے کر تمہیں دکان دل لو بولتے۔ ہمارے معاشرے میں بولتے جورو کا غلام۔ موسیٰ کو دیکھو نا، موسیٰ بیر و مددگار تھے، موسیٰ علیہ السلام گئے، نیک لڑکی ملی، سسرال کی طرف سے اگر کوئی مالی سپورٹ ملتا ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ خود سپورٹ دیتے ہیں، جسے بولتے گھر داماد، وہ بھی نہیں بننا، لیکن اگر کوئی سپورٹ دیتے ہیں تو اسے غلط بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس وقت یہاں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلاف میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں وہ بھی کبھی ہمیں اپنے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، جن عورتوں کو رشتہ کرنے ہم بھیجتے، سب سے پہلے جا کے گھر دیکھتے ہیں، انہوں بینک بیلنس دیکھتے، کار ہے، یہ ہے، تبھی شادی کرتے سو، ورنہ معاملے کر شادی نہیں کرتے۔ اب دیکھو آپ کے پاس بتاتے ہیں، کالا کلوٹا ہے، دیندار ہے تو کافی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں سے آئے؟ حبشہ سے آئے، کالی عورت کے بیٹے انہوں، کیا ہے؟ چہرہ کالا مگر دل ایمان سے منور تھا۔ ان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کی بہن سے ہوتی ہے۔ عبد الرحمن نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا ہونے والا بھونی کالا ہے، کوئلے کی طرح نہیں دیکھا، لہذا ظاہر کو مت دیکھو، اس کو باطن کو مکمل طور پر دیکھو۔ اور یہ دیکھو، ہمیشہ مالدار گھر میں اپنی بیٹی کو دینا، جہاں اچھے کھاتی پیتے گھرانے میں بیٹیوں کو دینا، یہ فتنہ ہے۔ اگر مالدار کے ساتھ دینداری ہے، نور علی نور، ورنہ تو مالداری کی بنیاد پر جو رشتہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا دیکھو، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یعنی وہ عالم دین ہیں کہ بار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، 40 سال تک ماشاءاللہ نماز فجر پہلی صف میں پڑھیں۔ بولے جب بھی اذان ہوتی سعید مسجد میں، اور پہلی صف کے علاوہ دوسری صف بھی نماز نہیں پڑھے۔ انہوں بولتے میں نے 40 سال تک نماز فجر میں امام کی پیٹھ کے علاوہ میں نے اور کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ انہوں کیا بولتے ہیں، ان کی بیٹی بڑی اچھی، وہ بادشاہ کے بیٹے پیغام دیتے ہمیں تمہارے بیٹے کی شادی کر لیتے ہیں، مگر سعید ابن مسیب کو معلوم بڑے مالدار گھرانوں میں، کھاتے پیتے حیثیت والے گھرانوں میں شادی کرے تو کیا ہوتا، انسان جو ہے گر جاتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے بیٹی کو بادشاہ کے بیٹوں سے شادی نہیں کرائی، بلکہ کیا کرے معلوم، انہوں نے اپنی شادی ایک اپنے شاگرد سے کرائی۔ ان کے شاگرد کا نام تھا ابو وداع، لکھیے ابو وداع رحمہ اللہ۔ ان کا واقعہ کیا ہے، ایک دن پڑھنے آئے تو بالا سب پورے سے بکھر کو ہیں، پوچھے کیا بات ہے، بولے میرے بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا کرے معلوم، اس دن سنیں صبح کا واقعہ ہے، شام میں اپنے بیٹی کو سیدھا بلا لے کر داماد گھر چلے گئے، جا کے داماد کا گھر دروازہ مارے، داماد نہیں وہ شاگرد کا گھر کا دروازہ مارے، گھر کا دروازہ مارے تو دہلیز پہ کون کھڑے ہیں، استاد۔ بولے آنا کیسے ہوا، کیا بھی نہیں بولے، میری بیٹی پیچھے کھڑی ہے، آج سے نہ تمہاری بیوی۔ ماشاءاللہ اتنی مختصر شادیاں ہوتی تھی ماشاءاللہ، اس سے خاندانی نظام بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے مکمل طور پر بھر جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور کچھ باتیں ہیں، ایک 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی باتوں کو سمیٹ لیں گے۔ وہ کیا ہے، آج کے نوجوان شادی کے مسئلے میں بڑے پریشان ہیں۔ کیا کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور خصوصاً تہجد میں،
اور بعض علماء یہ بولتے ہیں یہ دعا بھی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نکاح کا معاملہ آسان فرماتا ہے۔ وہ کون سی دعا؟ جو حضرت موسیٰ نے وہ لڑکی کو پانی پلانے کے بعد کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور جس لڑکے کو اپنا داماد بناتے انہیں طاقتور بھی ہونا، امانت دار بھی ہونا۔ طاقتور کا مطلب کیا؟ جم گجا کو فل پسینہ کو فل تخوزہ نہیں، طاقتور بولے تو کیسا دیکھو جسمانی طور پر بھی طاقتور ہونا، یعنی اس کے اندر ایسی طاقت ہونا جو تمہاری بیٹی کو اس کا حق ادا کر سکے۔ ایک اس سے پہلے روحانی طور پر بھی طاقتور ہونا انہیں، کیا مطلب؟ نماز کا پابند۔ اسی لیے میں بولتا ہوں اگر آپ کسی لڑکے سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر جا کے بھی کرو نہ کو، جس محلے میں انہیں رہتا اس محلے کی مسجد کے امام سے پوچھ لو، آپ کافی ہے۔ چھوکرا نماز کو آتا، نماز پڑھتا، نہیں آیا ریجیکٹ۔ نماز کچھ نہیں آیا تو زندگی میں کیا خیر رہتا؟ ہمیں جا کے یہاں وہاں پوچھتا چھوکرا اچھا ہے کہ چھوکرا، ارے مسجد میں دیکھ لو بس کافی ہے۔ مجھے اچھا تجربہ ہے، مجھے ایک رشتہ دار میں ایسا ہوا، مسجد میں جا کے پوچھے، بولے مولوی صاحب نماز کیوں زیادہ نہیں انہیں؟ میں بولا رشتہ ریجیکٹ۔ تو اس طریقے مسجد کے امام سے روحانی طاقت، اور انہیں کیا ہونا؟ مشرک بھی نہیں رہنا، تعویذاں ڈال لے کو، انگوٹھے میں پہن لے کو، تو انگوٹھے نہیں ہونا، وہ موحد رہنا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، اسماعیل کو دیکھو، ماشاءاللہ کیسے توحید پرستوں کو اپنا داماد بنا کے لے آئے، اور حضرت توحید پرستوں کو ماشاءاللہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو حوالے کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ شادی سے پہلے غلط حرکات اور سکنات سے کیا ہونا؟ ہر آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں شادی ہونے سے پہلے وہ شادی.com بول کو ایک جو ہے وہ ویب سائٹ ہے، یا تو فیس بک ہے، وہ فیس بک بھی ایسا ہے بنانے والا غیر مسلم، اس میں مسلمان لڑکے اپنے فوٹو ڈالتے ہیں، اس میں جا کو نمبر لے لے کو کیا کرنا؟ وہ تعلقات پیدا کرنا، رات بھر چیٹنگ۔ اس لیے میں ایک بات بولتا ہوں، جب بھی شادی کی بات آتی، شادی دو طرح کی ہے، ایک ذہنی شادی، دوسری جسمانی شادی۔ ذہنی شادی کیا بولے تو لڑکی میں چیٹنگ کر کر کے اپنی پوری جوانی غلط، شرمگاہ پہ اثر پڑا، سب ہو رہا ہے، آدمی نوجوان کیا ہو نامرد بن گیا، باس میں نعوذ باللہ یہ سب ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے غلط حرکتیں نہیں ہونا چاہیے، اور دین کی برکت کی بنیاد پر مکمل رشتہ ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے عورت اگر باہر نکلے ضرورت پڑے تو حیا کے ساتھ نکلنا۔ جیسا دیکھو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہونے والی بیوی تھی کیسا نکلی، اس کے چلنے میں حیا، اور اسے یہی معلوم ہوتا عورت بیچ میں نہیں چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عورتوں کی جماعت، نماز کو آئے تو بھی کنارے آؤ، نماز کے کنارے آؤ۔ اور صحابہ کہہ جاتے تھے نماز فجر کو گئے تو کیا ہوتا تھا؟ وونیاں دیوار کو لگ کو پھٹ جاتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ عورت بیچ میں چلتی ہے، ہمیں اسے ٹکر مار لگا جو بھی نہیں ہٹتی آج کی عورت۔ آج کا حل ویسا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ایک بات بھی کیا کرنا چاہیے، نماز کو آتے ہوئے عورت مکمل طور پر کیا کرے جو ہے یہ چلے۔ اور ایک بات بھی ہے اس میں، دو باتیں، اور ایک کیا ہے، ماں باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا اچھا ہے، دیکھو کیسا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ کتنا اچھا ہے۔ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے وہ بیٹی جا کے باپ سے بولتی ہے ان کو کام پہ رکھ لو۔ آج کے درس کی آخری بات یہ ہے، سسرال میں ایڈجسٹ بھی کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر میں گئے تو نوکر بن کے رہنا، میں ایڈجسٹ بھی کرنا، تو اپنے سسرال کی جیسی مالی حالت تھی ویسے ایڈجسٹ کرنا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا، ہمارے گھروں میں کچھ داماد ایسے رہتے، انہوں بلا کو کچن میں سونا بولا تو وہ ساتھ سے کہ جنازے میں نہیں آتا آدمی، وہ ایسا ہوتا ہے۔ ارے کبھی کچن میں بھی سونا پڑتا، کبھی کہاں تو بھی جا کے مسجد میں بھی سونا پڑتا، ایڈجسٹ کرنا پڑتا۔ تو یہاں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنے سر میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے علماء سے اور حفاظ کو بھی اپنا داماد بنانے میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ عالم جو ہوتا ہے شادی کرو آپ، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ ایسا بولتے ہیں عالم کو نہیں دینا، حافظ کو نہیں دینا، نہیں دینا، اس سے کیا ہوتا ہے آپ گھر میں دین آئے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی عورت عالمہ فاضلہ ہے تو اس کو بھی لا کر بہو لا کر بنانے سے ماشاءاللہ اپنے گھر میں دین آتا ہے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانی میں نبوت دی۔ جب وہ ایک آدمی کو انجانے میں مار کر مدین گئے، وہ دعا پڑھی رب عسیٰ ان یہدینی ربی الی سواء السبیل، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماشاءاللہ اس دعا کی وہ خدمت خلق کی برکت سے ماشاءاللہ اچھا سسرال دیا، اور اچھا سسرال بہت بڑی نعمت ہے۔
نیک عورت مل جائے اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے اس کو بھی سنبھالنا چاہیے. بعض مطلب ایسے ہوتا ہے نیک عورت ہے اگر کچھ کمی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہ کمی کو جو ہے لے کے بڑا کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے بیوی کے اندر کچھ کمی ہے تو اس میں پائے جانے والے خوبیوں سے راضی ہو جاؤ. یہی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سکون زندگی عطا فرمائے. جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوڑے غیب سے پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اچھا سسرال عطا فرمائے. وآخر دعوانا